السلام علیکم رحمۃ اللہ بھائی نے سوال کیا ہے، کیا سودی بینک اس کی سیکیورٹی کے فرائض سر انجام دینا شرعی طور پر درست ہے؟ یہ جو کمائی ہے یہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ میرے بھائی بات سنیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ایک قاعدہ کلیہ اور قانون بیان کر دیا ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ کن معاملات میں تعاون کر سکتے ہیں اور کن معاملات میں تعاون نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور تم نیکی اور تقوی کے معاملہ میں ایک دوسرے سے تعاون کرو اور گناہ اور زیادتی کے معاملے میں ایک دوسرے سے تعاون مت کرو۔ یہ ایک ایسا قاعدہ ہے، کلیہ ہے، قانون ہے، لا ہے کہ دنیا جہان میں آپ کوئی بھی کام کر رہے ہیں جس پہ آپ کسی کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں، کسی کی تائید کر رہے ہیں، کسی کو اپنی خدمات دے رہے ہیں، چاہے فری میں دے رہے ہیں، چاہے آپ کسی عوض کے بدلے میں دے رہے ہیں، تو اگر وہ کام درست ہے، جائز ہے یا نیکی کا کام ہے تو وہ براہ راست آپ کے لیے نیکی کا باعث بنے گا۔ اور اگر وہ کام دنیاوی ہے، معاملات سے تعلق رکھتا ہے، عبادات سے تعلق نہیں رکھتا، مباحات سے تعلق رکھتا ہے، تو پھر اس میں آپ جو بھی کمائی کر رہے ہیں ایمانداری کے ساتھ اپنی ڈیوٹی کے صحیح فرائض سر انجام دیتے ہوئے، تو انشاءاللہ وہ آپ کی حلال رزق حلال ہوگا آپ کا۔ لیکن اگر جہاں پر آپ تعاون کر رہے ہیں وہاں پر وہ جو کام ہے وہ ظلم ہے، زیادتی ہے، جور و جفا ہے یا گناہ ہے، معصیت ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام کرنے سے منع کیا ہے، اور آپ کسی بھی طرح کا اس کام میں تعاون کرتے ہیں، براہ راست آپ وہ کام نہیں کر رہے لیکن آپ اس میں تعاون کرتے ہیں، تو آپ کے لیے یہ جائز نہیں ہوگا قرآن مجید کے اس قاعدے کے تحت کہ گناہ اور زیادتی کے معاملہ میں ایک دوسرے سے تعاون مت کرو۔ اب جو کمرشل بینک ہیں، کم از کم پاکستان میں ہم لے لیتے ہیں، سارے بینک 99.99 خالص سودی کام کرتے ہیں، خالص سودی کام کرتے ہیں، اور انہوں نے انٹرسٹ کا نام بھی دیا ہوا ہے، سود بھی اتنا دیتے ہیں، شرح سود اتنی ہے، مارک اپ کا نام، اور بعض نے جو ہے وہ اس کو اب اسلامک نام نہاد اسلامک بینکنگ یا بینکنگ کو اسلامائزیشن کی طرف جو لے کے جا رہے ہیں، انہوں نے بہرحال شربت انار کا لیبل لگانے کی کوشش کی ہے شراب کی بوتل کے اوپر۔ بہرحال ہم اس بات میں نہیں جاتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میرے بھائی حدیث ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لعن اللہ آکل الربا و موکلہ و شاہدیہ و کاتبہ وقال ہم سواء۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ آپ نے فرمایا سود کھانے والا، سود کھلانے والا یعنی سود لینے والا، سود دینے والا، اور سودی معاملے پر دو گواہ بننے والے جو بندے ہیں، اور سود کو لکھنے والا منشی، ان چاروں پر اللہ کی لعنت ہو۔ آپ نے فرمایا لعنت ہو سود لینے والے پر، دینے والے پر، لکھنے والے پر، گواہ بننے والے پر، اور آپ نے فرمایا ہم سواؤن، یہ چاروں کے چاروں اس گناہ میں، اس جرم میں اور لعنت میں برابر کے شریک ہیں۔ اب دیکھیں، دینے والے نے تو سود دیا وہ مجرم ہے، لینے والے نے سود لیا وہ مجرم ہے، اور لکھنے والے نے بھی لکھا، یعنی اس کو لکھا، چونکہ وہ اس کی تنخواہ لیتا ہے، جس طرح منشی اور آج کل کے دور میں آپ کہہ رہے ہیں تو کیشیئر وغیرہ یا جو ان کے امپلائیز بیٹھے ہوتے ہیں، اس نے تو لکھا اور لکھنے کی تنخواہ لی، تو وہ اس لیے مجرم ہے۔ اب یہ جو گواہ بن رہے ہیں دو بندے، گواہی پر کوئی پیسے نہیں لیے جاتے، دنیا جہان میں گواہی پیسوں کے ساتھ نہیں دی جاتی کہ بھائی میں گواہی دیتا ہوں کہ اس بندے نے اس بندے سے اتنا پیسے لیے تھے، ٹھیک ہے جی، جس طرح یہ ہم آپس میں معاہدے بھی کرتے ہیں، اسٹامپ پیپر پر دکانیں لینی ہوں کچھ بھی، تو ہم آپس میں دو گواہ لکھتے ہیں۔ اب یہ جو گواہ ہے، نہ اس نے پیسہ لیا، نہ اس نے پیسہ دیا، نہ اس نے کوئی، تو اس کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت میں شریک کیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ سودی معاملے پر گواہی دی ہے۔ اب سودی معاملے پر گواہی دینے کی وجہ سے لعنت کیوں ہے؟ قرآن مجید کی اس آیت کریمہ کو سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں گناہ اور زیادتی کے معاملے میں تعاون نہ کرو۔ وہ لکھنے والا لکھ کے تعاون کر رہا ہے لیکن وہ اس کی تنخواہ بھی وصول کر رہا ہے۔
لیکن گواہی دینے والا گواہی دے کے تعاون کر رہا ہے، مفت کی لعنت اپنے ذمہ لے رہا ہے۔ تو اسی طرح میرے بھائی جو بینک ہے، آپ براہ راست اس کی کسی بھی طرح کی جاب نہیں کر سکتے، بینک میں کسی بھی طرح کی جاب آپ نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے؟ ہاں، ایک بندہ چائے کا اس نے لگایا ہوا ہے، ٹی سٹال لگایا ہوا ہے، اب اس پہ بینک والے بھی چائے پیتے ہیں، کورٹ والے بھی چائے پیتے ہیں، ڈاکٹر بھی پیتے ہیں، عام لوگ بھی پیتے ہیں، ڈرائیور بھی پیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ وہ کہ جی نہیں، اب بینک کے بندے کو میں نے چائے نہیں دینی۔ بھائی آپ بینک کے امپلائی نہیں ہیں، تو لہٰذا بینک کا بندہ آپ کے پاس آتا ہے، وہ آپ سے اسٹیشنری خریدتا ہے، کچھ بھی، تو آپ اسٹیشنری بیچ رہے ہیں نا اس کو۔ تو لیکن اگر آپ بینک کے امپلائی ہیں، یا آپ بینک کا کوئی پروجیکٹ یا اس کے ساتھ آپ کا کوئی کانٹریکٹ کر رہے ہیں، جو بینک کو آپ براہ راست اس سودی نظام کو خدمات اپنی دے رہے ہیں، سروسز دے رہے ہیں، تو وہ حرام ہے۔ کیوں حرام ہے میرے بھائی؟ تعاون ہوتا ہے۔ آپ نے کہا سیکورٹی گارڈ، میں آپ کو اس سے آسان مثال دیتا ہوں۔ ایک نائٹ کلب ہے، ایک جوا خانہ ہے، ایک جو ہے وہ قہبہ خانہ ہے، جہاں پر جسم فروشی کا دھندا ہوتا ہے۔ کیا وہاں پر سیکورٹی گارڈ کی نوکری کرنا جائز ہے؟ قہبہ خانہ، کوٹھا جس کو بولتے ہیں، جہاں پر جسم فروشی کا دھندا ہوتا ہے، کیا وہاں پر سیکورٹی گارڈ کی نوکری کرنا جائز ہے؟ آپ بھی کہیں گے، شریف آدمی کہے گا نہیں جائز، مطلب وہ سارا وہاں پر زنا اور فحاشی اور یعنی، تو میں اس کی نوکری کر رہا ہوں، تو میں بھی تو اس میں جرم کا برابر کا شریک ہوں۔ ایک بندہ کسی کو قتل کرتا ہے، اور ایک بندہ قتل کرنے کے لیے اس کو آلہ قتل دیتا ہے، جب پکڑے جائیں گے نا، تو آلہ قتل دینے والے کو بھی جرم میں شریک، حالانکہ آلہ قتل دینے والے نے پیسے لے کے آلہ قتل اس کو دیا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ سیکورٹی گارڈ کی نوکری ایسی کسی بھی جگہ پہ نہیں کر سکتے جہاں پر حرام کام ہوتا ہو، جہاں پر، یہ تو بینک کی مثال ہے نا، ایک فیکٹری ہے جہاں پر آپ کو پکا پتہ ہے کہ بھائی یہاں پر شراب بھی بنتی ہے، تو آپ وہاں پر سیکورٹی گارڈ کی نوکری نہیں کر سکتے، آپ وہاں پر کسی بھی طرح کی مزدوری آپ ان کی نہیں کر سکتے، آپ حلال کام کریں۔ وجہ کیا ہے؟ وہی قرآن مجید کی آیت کہ آپ گناہ اور زیادتی کے معاملے میں ایک دوسرے سے تعاون مت کریں۔ دوسرے حلال ذرائع موجود ہیں، یا جس کمپنی کا وہ بندہ امپلائی ہے، ملازم ہے، وہ اس کمپنی سے کہے کہ بھائی میں نے کسی بینک پہ جو ہے وہ سیکورٹی نہیں کرنی، اور کسی آفس وغیرہ میں مجھے آپ بھیج دیں، یا اگر وہ کمپنی صرف لیتی ہی بینکوں کے ٹھیکے ہے، یا بینکوں سے ہی پروجیکٹ لیتی ہے، تو لہٰذا پھر وہ اس کمپنی کو چھوڑ دے، اللہ تعالیٰ اس کو رزق حلال عطا فرمائے گا۔ اور بھی بہت ساری جابس ہیں، چاہے سیکورٹی گارڈ کی ہوں یا کوئی اور بھی بہت ساری کمپنیاں ہیں جو بینکوں کے علاوہ بھی سیکورٹی پرووائڈ کرتی ہیں، وہ اس میں بھی بھرتی ہو سکتا ہے۔ تو رزق حلال کمانے کے لیے بندے کو حرام کام کو چھوڑنا چاہیے اور اللہ پہ توکل کرنا چاہیے، تو اللہ تعالیٰ بندے کو حلال کے اندر اس سے زیادہ رزق دے دیتے ہیں اور اس سے زیادہ برکت دے دیتے ہیں۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔